دیٹ واز ویری انسپائرنگ. اور جو آپ نے بات کی کہ یو وینٹ ٹو سعودی عربیہ دین یو کیم بیک ٹو پاکستان, تو میں اسی کو لنک کرنا چاہ رہا تھا. آپ کی جو انٹرنیشنلی آئی ایم شیور آپ انگیج ہوتی ہیں فورمس پہ, اینڈ آئی ریسنٹلی لرنڈ کہ آپ جو ہے جو کامن ویلتھ ینگ ڈسیبلڈ پیپلز فورم ہے اس کی آپ کوآرڈینیٹر بھی ہیں. سو میں بیہیویئر پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا اگر ہم کمپیریزن کریں, یا اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی کمپیریزن کی ہے کہ کیا جو انکلوسیونیس کی بات ہو رہی ہے یا ایجوکیشن میں انکلوژن کی بات ہو رہی ہے, تو از پاکستان فار بیہائنڈ فرام دا ادر کنٹریز یا حالات ہر جگہ ایک ہی ہیں؟ مطلب آبزرویشن آپ کی کیا ہے؟ میں بالکل یہی کہوں گی کہ فرام مائی ایکسپیرینس, کیونکہ میں نے ابھی شیونگ اسکالرشپ پہ آئی اسٹڈیڈ ان یو کے یونیورسٹی آف وارک, وہاں سے میں نے جینڈر اینڈ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں ماسٹرس کیا. لائک آئی واز دا فرسٹ شیونگ اسکالر وومن ود ڈسیبلٹی. تو اس میں میرا ایکسپیرئنس بہت ڈفرینٹ تھا ان ٹرمز آف لائک گیٹنگ دا سروسز آن ایکسیسیبلٹی اینڈ آل. پاکستان کا میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کے پاس لائک بہت زیادہ they are oversensitized, ان کو ڈیسینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی چیلنج اس طرح سے فیس نہیں کرنا پڑا. دے آر ناٹ ڈینائنگ کہ ہم ڈسیبل پرسنس کو ہیلپ نہیں کرنا چاہتے, اسسٹ نہیں کرنا چاہتے. دے آر ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. کہ آپ اسکول میں چلے جائیں, میری فرینڈز آئی اسٹڈیڈ ان اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز اینڈ دین ان نمل نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز, تو ایوری ون واز سو مچ سپورٹیو. لیکن طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ آپ پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو ہر وقت ہیلپ نہیں چاہیے ہوتی. ان کو کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کے لیے انہیں ایکسیسیبل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی لائف اپنے تھرو مینیج کر سکیں. اب جیسے میرے ساتھ بھی اور باقی جتنے بھی ہمارے ریجنلی پاکستان میں وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں, دے ہیو آلموسٹ سملر ایکسپیرینسز کہ جب آپ یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتے ہیں تو دے ہیو اے ویری گڈ سرکل آف سپورٹیو ٹیچرز, ایجوکیشن سسٹم. لیکن وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹس کے لیے کوئی پلانس نہیں ہے, سسٹینیبل پلانس نہیں ہے کہ وہاں پہ ریمپ ہونا چاہیے یا ان کی ایکسیس کے لیے پراپر واش رومس ہوں, لائبریریز, یہ سب چیزیں انکلوسیو ہو. پھر اگر کوئی بلائنڈ ہے تو ان کو سافٹ ویئرس پرووائڈ کیے جا رہے ہوں. اب ایگزامس کے لیے میری رائٹنگ لائک اٹس ہارریبل, تو اب یہ ٹیچرس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ڈفیکلٹ ہے کہ اچھا اب آپ نے لکھ دیا, اب آپ پڑھ کے سناتے کہ کیا لکھا ہے. تو اس طرح کے جب ہم کمنٹ سنتے تھے تو دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن جب ہم یو کے میں آئی اسٹڈیڈ دیئر تو انہوں نے مجھے ایک رائٹر پرووائڈ کیا. دے ور پرووائڈنگ دیم آل دیٹ ایکسیسیبل تھنگس کہ اچھا آپ جس طرح بھی آپ کو فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے, وی کین پرووائڈ یو ایکسٹرا ٹائم فار دا ایگزامس, وی کین پرووائڈ یو دا رائٹرز, اور جو بھی سسٹم ہو سکتا ہے. رائٹرز یہاں پہ بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اب فار دا ڈفرنٹ لائک بورڈ ایگزامس اور وہ. لیکن پھر ان کی ایجوکیشن کا لیول, ان کی وہ سسٹمس اس طرح سے انکلوسیو نہیں ہے کہ آپ اپنی چوائس کے ساتھ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکیں. تو یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے like protecting or supporting persons with disabilities or giving them the equal access to the services. تو اس پہ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں بہت ساری ریویژنس ہونے والی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر ابھی بھی کرنا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہے. وی ہیو ویری گڈ like opportunity to work in Nowshera and KPK province, many of the areas جہاں پہ ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن کے گورنمنٹ کے اسکولس تھے ان کو ہم نے ایکسیسیبل بنایا, اور وی انوالو 250 گرلس ود ڈسیبلٹیز کہ وہ اسکولس میں جا سکیں. تو اس کے لیے جو ٹیچرس کے ساتھ ٹریننگس, نیگوسیشنز اینڈ لائک کوآپریشن, اٹ واز ریئلی ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ ان سب چیزوں کے اوپر کام کریں. کوئک فکس نہیں ہے, کہیں پہ بھی پاسبل نہیں ہے. مے بی یو کے کو, یو ایس کو, آئی ایم پارٹ آف دا گلوبل فورم آن دا چلڈرن ود ڈسیبلٹیز جو یو ایس کا یونیسیف کے ساتھ I was the chair of that, and then the Commonwealth Young Disability Forum, and now we have the global forum on the leadership of women and girls with disability. تو ان سب پلیٹفارمس پہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ I worked almost 30-35 countries around the world کہ جہاں پہ ہم ڈسیبلٹی رائٹس کی بات کر سکیں, ان کو
यंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ मिलके कोई एजुकेशन के ऊपर अवेयरनेस और उन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात करने का मौका मिला। तो वहाँ पे हमें जो सबसे चीज़ हम देखना चाह रहे थे कि वही कि आप पॉलिसीज़ के थ्रू इंक्लूसिविटी की बात करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा, उसको अंडरस्टैंड करना भी, स्टेट के लिए भी एग्री करना ऑन दोज पॉइंट्स, बिकॉज वी हैव द UN Convention on the Rights of Persons with Disability, and that's Pakistan is the signatory, and we also signed all these protocols. So this is really important कि आप उस perspective से equally opportunities provide करें, not in some areas but all over the country, कि जहाँ पे तमाम children with disabilities को inclusive education मिल सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चैलेंजेस की तरफ मैं थोड़ा दोबारा एक और एंगल से आना चाहूँगा। कोविड-19, सो इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, मतलब लर्निंग का प्रोसेस रुक गया, स्कूल क्लोजर्स काफ़ी अरसे तक रहे, और उसके बाद जो एक नई चीज़ जो डिजिटल लर्निंग का जो एक कंपोनेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, और मेरे ख्याल में इट इज़ बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट एवरी डे। जो बच्चे हैं डिसेबिलिटीज़ जो किसी भी किस्म की फ़ेस कर रहे हैं, उनको कोविड के दौरान टू एक्सेस एजुकेशन स्पेशली, एक तो टैबलेट सबके पास है नहीं, इंटरनेट का एक्सेस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपके ख्याल में जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग द कोविड इन एजुकेशन? बिल्कुल, कोविड के रिस्पॉन्स में तो बहुत मुश्किल थे उनके लिए एजुकेशन, पेरेंट्स वर लिटरली क्राइंग कि हमें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा कि हम क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन को। ओनली दे रिपीटेड द क्लास। और मैं स्पेशल एजुकेशन चिल्ड्रन की भी बात करूँगी कि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स दे डोंट वांट टू सपोर्ट दैट मच फाइनेंशियली कि हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करें कि उन्होंने क्या कर लेना है बाद में। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत विजिबल है। तो अगर हम उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ले भी आते हैं, लेकिन उसके बाद जब घरों के अंदर उनको एक्सेस करना था तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। फिर मेन स्ट्रीम स्कूल में, जैसे अभी प्राइवेट स्कूल्स में भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज स्टडीज़ कर रहे हैं, विद इन माई फैमिली माई ब्रदर्स सन इज डेफ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि ऑनलाइन क्लासेस लेना। वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं जब तक कि उनको प्रॉपर तरीके से वन टीचर और वन पर्सन कैन फुल टाइम एलोकेट कि वो उनको एक एक बात समझाएं, फिर उनकी अटेंशन डाइवर्ट करना कि आपने कुछ और नहीं इसके ऊपर फोकस करना है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन उसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजीज अगेन हमें टीचर्स के साथ मिलकर, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बनानी पड़ेंगी कि क्या ऐसा सोल्यूशन है कि हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की एजुकेशन को ज़्यादा फोकस कर सकें। क्योंकि कोविड की वजह से प्रॉब्लम था वो ये कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स अवेलेबल नहीं है, घर में असिस्ट करने वाले पर्सनल असिस्टेंट नहीं आ सकते, और वो बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली एजुकेशन के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज पे बात करने की ज़रूरत है कि क्या आप टीचर्स रिकॉर्डेड मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस के थ्रू उनको एजुकेशन दें या उनके साथ 1-to-1 सेशंस करें। कोई सोल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर बात करने की भी ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है। और स्पेशली मैं यही बात करती हूँ कि जैसे रीजनली, ग्लोबली, वो दे ऑल आर स्ट्रगलिंग विद इट। इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान कि यहाँ पे हमारे पास कोई कोविड से रिलेटेड कोई सिस्टम्स नहीं है, क्योंकि ग्लोबली इसके ऊपर काम हो रहा है। तो हम लोग उनको भी रिव्यू कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, हमारे पास लोकल रिसोर्सेज नहीं है इतनी, तो उस सारे सिस्टम में हमें कोई मटीरियल्स डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो डेफ चिल्ड्रन हैं, ब्लाइंड हैं, फिजिकल डिसेबल्ड हैं, उनके पेरेंट्स तक वो मटीरियल एक्सेस हो, ताकि दे कैन फर्दर कंटिन्यू विद द एजुकेशन ऑफ दोज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, सो दैट्स द लेटेस्ट इन एजुकेशन, उसको आपको रिव्यू करने का मौका मिला, एंड डू यू थिंक दैट्स इंक्लूसिव? क्या जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको वो केटर कर रहा है या नहीं?
نہیں ابھی تک تو ہم لوگوں کی اس کے اوپر obviously وہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت کم اسپیسز ہوتی ہیں جہاں پہ پرسنس ود ڈسیبلٹیز ڈائریکٹلی انگیج, اور وہی سب سے بڑا گیپ ہے کہ ہمارے لیے تو بات کی جاتی ہے لیکن ہم سے لائک انگیجمنٹ کے ساتھ اس طرح سے کنورسیشنس نہیں ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں ابھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لائک اس ایجوکیشن کریکولم کو آئی ڈیڈنٹ گیٹ اے چانس ٹو ریویو, لیکن بہت ساری اور ڈسیبلٹی آرگنائزیشنز ہیں دے آر انگیجڈ اور اس کے اندر کنورسیشنس بھی ہو رہی ہیں. اینڈ آئی لائک ہرڈ لائک اٹس ناٹ دیٹ مچ انکلوسیو آن دا نیڈس آف چلڈرن ود ڈسیبلٹی. تو اس پہ ایک کنسلٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو انکلوسیو اور انکلوژن کے پرسپیکٹو سے ریویو کر سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹ کی آپ بات کر رہی تھی جو 2020 میں آئی بلیو پاس ہوا ہے, سو از دیٹ پراپرلی امپلیمنٹڈ؟ کیا وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ اگر نہیں تو کیا, ایک تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں کہ وٹ آر دا فیچرس, کیا وہ کون کون سے پرابلمس کو ایڈریس کرتا ہے, اینڈ دین اگر نوٹیفائی نہیں ہوا تو پھر لا کا مقصد تو میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے پھر. یس نہیں, جو ہماری ڈسیبلٹی رائٹ لیجسلیشن ہے دیٹ واز اونلی دا 1981, دیٹ واز اونلی آن دا ریہیبلیٹیشن اور دا کوٹا سسٹم, اور اس کے اوپر بات کرتا تھا. تو آفٹر دیٹ ٹائم لائک 2020 میں فرسٹ ایور لیجسلیشن آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی جو ہیومن رائٹس پرسپیکٹو کے اوپر بیس کر رہی ہے, الائن ود دا UN کنونشن آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز. اس کے اندر SDGs کا بھی ریفرنس ہے, اس کے اندر انشورنس اسٹریٹجی کا بھی ریفرنس ہے. تو دس از کوائٹ اے کمپریہنسو لا, اور یہ بہت زیادہ ایفرٹ کے بعد لاسٹ 2 decades سے we were struggling, we were pushing for it, and finally we got the approval on the first ever legislation جو کہ ICT Rights Act Disability 2020 ہے. اسی طرح سندھ کا اپروو ہو چکا ہے, بلوچستان کا اپروو ہو گیا ہے, گلگت بلتستان کا اپروو ہو چکا ہے. وی آر اسٹل ورکنگ ود دا KPK گورنمنٹ اینڈ دا پنجاب گورنمنٹ اینڈ دا AJK ٹو اس کو ہم لوگ کسی طرح اپروو کروا سکیں اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکیں. ان لاز کے اندر بہت کلیئرلی لائک انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ نے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ہیومن رائٹس کے اندر جب بات کریں تو انکلوسیو ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے, انکلوسیو ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, پھر وومن ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس کے اوپر بات کی گئی ہے, پھر اسی طرح اور بھی ایکسیسیبلٹی, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر فال کر رہی ہے. جہاں تک بات ہے امپلیمنٹیشن کی تو وی ہیو اسٹیبلشڈ اے اسپیشل کمیٹی آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی جو کہ پارلیمنٹ کے انڈر جو اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کے ہی ہیو اسٹیبلشڈ دیٹ کمیٹی جو بہت اچھے اس میں ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر ڈسکشنس بھی کر رہی ہیں ود دا CDA ود ڈفرنٹ لائن ڈپارٹمنٹس کہ ان کو اویئرنیس دیں اور ان کو فورسفلی لائک دے ہیو ٹو گیٹ اویئرنیس اباؤٹ دا ایکٹ اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. سیکنڈ جو ہے کاؤنسل آن دا رائٹس آف پرسنس ود ڈسیبلٹیز گاٹ اسٹیبلشڈ انڈر دس ایکٹ ود دا منسٹری آف ہیومن رائٹس. تو اس کاؤنسل میں بھی ریپرزنٹیشن ہے پرسن ود ڈسیبلٹی. آئی ایم ریپرزینٹنگ آن بہاف آف آل دا ڈسیبلڈ پیپل آرگنائزیشنس. تو اس کونسل کے اندر بھی ہم لوگ اس کے رولز آف بزنسز کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کی ڈفرینٹ پروٹوکالس پہ کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹیشن والے فیز میں ہم لا سکتے ہیں. لیکن وہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک پالیسیز کے پاس ٹیتھ نہیں ہو ٹو بائٹ, کہ اگر آپ بجٹری ایلوکیشنس کر رہے ہیں اور پھر بھی اگر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہ لا will bite you, کہ آپ کے پاس کوئی آپ کو پے کرنا پڑے گا, آپ کو اس کی لائک پلانٹیز جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑیں گی. تو اس کے اوپر ابھی تک کام ہو رہا ہے. اور تھرڈلی وہی بات ہے کہ جب آپ پراپر جسٹیفائڈ بجٹ کے اندر ڈسیبلٹی کو انکلوڈ نہیں کریں گے, ریسورسز ایلوکیٹ نہیں ہوں گی جسٹیفائڈ طریقے سے, اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ لا امپلیمنٹ ہو سکے. تھرڈلی who is the responsible and the accountable ministry of it,
کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن کے پاس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو منسٹری آف ہیومن رائٹس دیکھ رہی ہے, اسی طرح کچھ چیزیں ہماری اسکیٹرڈ ہیں. ان سب کے لیے ایک رپورٹنگ میکینزم, ایک اکاؤنٹیبل ڈپارٹمنٹ جیسے کاؤنسل آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی, اف دے آر دا رسپانسبل پرسن, تو ان کو ویزیبلی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ تاکہ لوگوں تک وہ اویئرنیس بھی جائے اور ان کے پاس ساری انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وی ہیو ٹو فالو دیٹ. اور امپلیمنٹیشن کے بغیر تو پالیسیز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر آیا جائے. اینڈ آئی تھنک میڈیا از آلسو ہیونگ ویری امپورٹنٹ رول کہ ہم ان کو انگیج کریں اپنی کنورسیشنس میں, تاکہ جیسے آپ نے ابھی, تھینک یو سو مچ فار آرگنائزنگ دس ٹاک, کہ اس طرح کی ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ ہم اویئرنیس تو کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن انگیجمنٹ ود دا کی اسٹیک ہولڈرز از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ اس کو کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ احساس پروگرام ہے, ہمارے پاس بیت المال ہے, اور ڈفرینٹ جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کے ساتھ کنورسیشنز ہوں کہ انہوں نے اپنی پالیسیز, کامیاب جوان پروگرام ہے, پھر اور ایجوکیشن سسٹمز کے جتنے بھی ریفارمز ہیں ان کے ساتھ آپ کنورسیشن, ڈائلاگ 1-to-1 کہ آپ لوگوں نے کیا ابھی تک انیشیٹو رہے ہیں اور کس طرح سے, کیونکہ یہ تو بہت کلیئر ہے اور بہت ویزیبل ہے, ایوری ون نوز کہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز آر ناٹ پارٹ آف دا ایجوکیشن سسٹم یٹ, اینڈ وی کین ناٹ ویٹ فار اندر ڈیکیڈ. ہم نہیں ویٹ کر سکتے کہ اب ایک زمانہ پھر آئے گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز اسکولز جا رہے ہیں, تو اس کا ویٹ کرنے کی تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک اوور انیشیٹیوز ناؤ کہ ہم اس کو کیسے ابھی ایڈریس کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور جو آپ نے ڈیکیڈ کی بات کی تو ایس ڈی جیز میں بہت زیادہ فوکس ہے اس پہ, لیکن یہ ہے کہ ایس ڈی جیز از جسٹ دا گول از جسٹ 8 years away, سو آئی ہوپ کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہم کہیں نہ کہیں ایک اچھی سچویشن میں پہنچ چکے ہوں. یور کنورسیشن واز ویری انسپائرنگ اینڈ آئی ایم امیزڈ ود یور نالج, اینڈ میں بہت زیادہ دعائیں دوں گا آپ کو. سو دا ایفرٹس یو آر پٹنگ اپ اینڈ آل دا ویری بیسٹ. ٹائم ہم نے آپ کا بہت زیادہ لے لیا ہے, سو اس کے ساتھ ہی اس کو گفتگو کا جو ہے اختتام کریں گے, بٹ آئی ہوپ وی میٹ اگین آن سم پلیٹ فارم ان دا فیوچر. سو آل دا ویری بیسٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. اللہ حافظ. جی ویورز, آپ سن رہے تھے ہماری گفتگو ابھی اکرم کے ساتھ. انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ پاکستان میں جو بچے, خصوصاً بچیاں ڈسیبلٹیز کا شکار ہیں, انہیں اپنی تعلیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام لیٹس ٹاک ایجوکیشن دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.